ایک لڑکا اور لڑکی پکنک منانے کے بعد واپس آ رہے تھے کہ اچانک لڑکے نے لڑکی سے کہا، پکنک کے دوران ہم نے جو کچھ کیا تھا وہ تم اپنی ماں کو تو نہیں بتاؤ گی؟ اور نہیں، لڑکی نے جواب دیا، یہ میرا شوہر ہی ہے جسے طرح طرح کے سوال کرنے کی عادت ہے، میری ممی کو تو ذرا پرواہ نہیں۔ ڈاکٹر پریشان تھا کہ اکیلے آئے ہوئے آدمی کو کیسے بتائے کہ اس کی حالت نازک ہے، کسی بھی وقت وہ مر سکتا ہے۔ آخر ڈاکٹر نے اسے پاس بٹھایا اور کہا، موبائل سے کچھ ڈیلیٹ کرنا ہے تو جلدی سے کر لیں۔ میاں بیوی ایک ایسی جگہ گئے جہاں پیسے کنویں میں ڈالنے سے مراد پوری ہو جاتی تھی۔ شوہر نے 1 روپیہ ڈالا، اس کے بعد بیوی نے کوشش کی لیکن توازن کھو بیٹھی اور خود کنویں میں گر گئی۔ شوہر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اوپر دیکھ کر کہنے لگا، اتنی جلدی؟ آج میرا انٹرنیٹ ایسے چل رہا ہے جیسے دلہن شادی میں لہنگا پہن کر چلتی ہے۔ شوہر، تمہارے ابا کی آگ لگانے والی عادت اب تک نہیں گئی۔ بیوی، کیوں، کہ اب کیا ہوا؟ شوہر، آج پھر مجھ سے پوچھ رہے تھے، میری بیٹی سے شادی کر کے خوش تو ہونا۔ امی جی، اگر کوئی شخص دیوار کے ساتھ سیڑھی لگا کر ساتھ والوں کے صحن میں جھانک رہا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ امی غصے سے، کتنی بری بات ہے، تم اگر کسی کو ایسا کرتے دیکھو تو نیچے سے سیڑھی کھینچ لو۔ جی میں نے ایسا ہی کیا تھا، اب پاپا نیچے گرے ہوئے ہیں، چل کر اٹھا لیجئے، بچے نے معصومیت سے جواب دیا۔ 1 کلو کھجوریں لیں اور روزانہ صبح نہار منہ 7 کھجوریں کھائیں، انشاءاللہ چند دن میں ساری کھجوریں ختم ہو جائیں گی۔ خاوند، اگر تم انڈیا میں ہوتی تو وہاں کے لوگ تمہاری پوجا کرتے۔ بیوی، کیا میں حسن کی دیوی جیسی لگتی ہوں؟ شوہر، نہیں پگلی، گائے جیسی لگتی ہو۔ چائنا میں بچے کا نام رکھنے سے پہلے برتن زمین پر پھینکا جاتا ہے، اس میں سے جو آواز نکلتی ہے بچے کا وہی نام رکھ دیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی ملک کے وزیر اعظم کو اطلاع ملی کہ ٹانگے کا کرایہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ وزیر اعظم نے فوراً عام لباس پہنا اور بھیس بدل کر ایک کوچوان یعنی ٹانگے والے کے پاس پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر کوچوان سے ایک مشہور جگہ کا نام لے کر کہا، وہاں تک جانا ہے، کتنے پیسے لوگے؟ کوچوان نے وزیر اعظم کو پہچانے بغیر جواب دیا، میں سرکاری ریٹ پر کام نہیں کرتا۔ وزیر اعظم نے کہا، 20 روپے لوگے؟ کوچوان، اور اوپر جاؤ۔ وزیر اعظم نے کہا، 30 روپے؟ کوچوان بولا، اور اوپر جاؤ۔ وزیر اعظم نے کہا، 40؟ کوچوان بولا، مارو تالی۔ وزیر اعظم ٹانگے پر سوار ہو گیا۔ ٹانگے والے نے وزیر اعظم کی طرف دیکھا تو پوچھا، کیا تم فوجی ہو؟ وزیر اعظم، اور اوپر جاؤ۔ کوچوان بولا، ناظم ہو؟ وزیر اعظم، اور اوپر جاؤ۔ کوچوان، جنرل ہو؟ وزیر اعظم نے کہا، اور اوپر جاؤ۔ کوچوان، کوئی وزیر ہو؟ وزیر اعظم، اور اوپر جاؤ۔ ٹانگے والے نے ٹانگا روکا اور پوچھا، کہیں تم وزیر اعظم تو نہیں؟ وزیر اعظم، مارو تالی۔ کوچوان کا رنگ اڑ گیا۔ کوچوان نے وزیر اعظم سے کہا، مجھے جیل بھیجو گے؟ وزیر اعظم، اوپر جاؤ۔ کوچوان، جلا وطن کرو گے؟ وزیر اعظم، اور اوپر جاؤ۔ کوچوان، پھانسی پہ چڑھاؤ گے؟ وزیر اعظم، مارو تالی۔ اگر ایسی 2-4 تالیاں ہمارے ملک میں بھی بج جائیں تو نظام میں بہتری آ سکتی ہے، کیا کہتے ہو؟ مارو تالی۔ ٹیچر نے سائنس لیبارٹری میں ایک ایسڈ میں سکہ ڈالا اور پوچھا، بتاؤ یہ سکہ ایسڈ میں گھل جائے گا یا نہیں؟ میں نے کافی غور و فکر کے بعد جواب دیا، نہیں گھلے گا۔ سر نے وجہ پوچھی تو میں نے کہا، اگر ایسڈ میں سکہ ڈالنے سے سکہ گھل جاتا تو آپ سکہ ہم سے مانگتے، نہ کہ اپنی جیب سے نکال کر ڈالتے۔ اس کے بعد ٹیچر نے مجھے باہر نکال دیا۔ آج کل ٹیلنٹ کی کوئی قدر ہی نہیں رہ گئی۔ ڈاکٹر، کوئی پرانی بیماری ہے، اندر ہی اندر آپ کو کھا رہی ہے۔ مریض، آہستہ بولیں، باہر ہی بیٹھی ہے۔ بیوی، میں ہمیشہ آپ کے دل میں رہنا چاہتی ہوں۔ شوہر، ٹھیک ہے، پر وہاں دوسری عورتوں سے لڑنا مت۔ بیوی، میں مر جاؤں گی۔ شوہر، میں بھی مر جاؤں گا۔ بیوی، آپ کیوں مریں گے؟ شوہر، کیونکہ میں اتنی خوشی برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ ایک پڑھی لکھی لڑکی کا اسٹیٹس پڑھ رہا تھا تو میرا دماغ ہی سن ہو گیا۔ اس نے لکھا تھا، نہ میں شادی کروں گی، نہ اپنے بچوں کو کرنے دوں گی۔
ایک آدمی کو اتنی زور سے چھینک آئی کہ اس کی پینٹ اتر گئی۔ وہ مسکرا کر بولا، آج تو یاد کرنے والے نے حد ہی کر دی۔ بیوی، سچ سچ کہو کہ صرف میں ہی تمہارے نکاح میں ہوں۔ شوہر، بالکل 16 آنے سچ کہہ رہا ہوں، صرف تم ہی میرے نکاح میں ہو، باقی تو نکاح میں ہیں۔ لڑکے والے، ہمیں ایسی لڑکی چاہیے جو زیادہ کھاتی پیتی نہ ہو، ہمیشہ چپ رہے اور شوہر کی سنے۔ لڑکی والے، ایسی لڑکی تو آپ کو صرف ICU میں ہی ملے گی۔ پوری دنیا میں درخت لگانے سے گرمی کی شدت کم ہوتی ہے، جبکہ پاکستان میں تخم لنگا، املی، آلو بخارے اور فالسے کا شربت پینے سے اور ٹن کروانے سے گرمی کی شدت کم ہوتی ہے۔ ٹریفک وارڈن نے ایک تیز رفتار کار کو روکا۔ اس نے دیکھا کہ اندر ایک آدمی بہت پریشانی کی عالم میں بیٹھا ہے۔ اس نے کہا، سر، آپ کو پتہ ہے کہ میں نے آپ کو کیوں روکا ہے؟ وہ آدمی بولا، جی مجھے پتہ ہے، آپ نے اوور سپیڈنگ کی وجہ سے میری کار روکی ہے۔ پلیز مجھے جانے دیں، میں مجبوری میں تیز چلا رہا ہوں کیونکہ یہ میری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ وارڈن نے کہا، وہ کیسے؟ تو آدمی بولا، میرے گھر میں ایک خوبصورت عورت نائٹی پہن کر میرا انتظار کر رہی ہے۔ وارڈن، تو اس میں زندگی اور موت کا کیا مسئلہ ہے؟ آدمی، اگر میری بیوی مجھ سے پہلے گھر پہنچ گئی تو سمجھے میری موت ہے۔ ایک مولوی صاحب کشتی میں بیٹھے انجوائے کر رہے تھے۔ کشتی والا بھی کشتی کو پانی میں تیزی سے چلا رہا تھا۔ کافی دور جانے کے بعد مولوی صاحب نے پوچھا کہ ساری زندگی پانی میں ہی گزاری ہے یا کوئی اللہ کے راستے میں وقت بھی لگایا ہے؟ تو کشتی والا کچھ دیر خاموشی رہنے کے بعد بولا، جی اللہ کے راستے میں میرا وقت نہیں لگا ہے۔ تو مولوی صاحب نے کہا، پھر تو تیری آدھی زندگی گئی۔ تھوڑی اور دور جب کشتی آگے بڑھی تو کشتی ڈوبنے لگی۔ کشتی والے نے کہا، مولوی صاحب، ساری زندگی کتابیں ہی پڑھی ہیں یا کچھ تیرنا ویرنا بھی آتا ہے؟ تو مولوی صاحب آہستہ سی آواز میں بولے، نہیں، تیرنا تو نہیں آتا۔ تو کشتی والے نے کہا، تو پھر آپ کی ساری گئی۔ ماں بیٹے سے، اپنے لیے ایک لڑکی ڈھونڈ لو جو نمازی، پرہیزگار اور پردے دار نیک سیرت ہو۔ بیٹا، یہ بتائیں، آپ نے شادی کرنی ہے یا دم کروانا ہے؟ چوہا بلی سے بڑا پریشان رہتا تھا۔ ہر وقت اسے بلی کے حملے کا خوف رہتا تھا۔ چوہا شاہ صاحب کے پاس پہنچا اور اپنی پریشانی کا سبب بتایا۔ شاہ نے چوہے سے پوچھا کہ بولو، تم کیا بننا چاہتے ہو؟ چوہے کے ذہن پر بلی کی وحشت کا بھوت سوار تھا، سو چوہے نے پیر صاحب سے فرمائش کی کہ اسے بلی بنا دیا جائے۔ پیر صاحب نے اپنی کرامت والی لاٹھی چوہے کے پیٹ پر ماری، جس سے چوہے کی جنس بلی میں تبدیل ہو گئی۔ اب یہ بلا خوف زندگی گزارنے لگا۔ کچھ عرصہ گزرا تھا کہ اسے احساس ہوا کہ بلی بن جانا کافی نہیں، کیونکہ اسے اب کتا تنگ کرنے لگا تھا۔ ایک مرتبہ پھر یہ پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ اس کی جنس بلی سے تبدیل کر کے کتا بنا دیا جائے۔ پیر صاحب نے حسب عادت کرامت والی لاٹھی اس کے پیٹ پر ماری، جس سے بلی کی جنس کتے میں بدل گئی۔ کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ اس نے دیکھا کہ کتے کی اہمیت شیر کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ اسے ہرس ہونے لگی۔ وہ ایک مرتبہ پھر پیر صاحب کی خدمت میں پہنچا اور فرمائش کر ڈالی کہ اس کی جنس کتے سے تبدیل کر کے شیر بنا دیا جائے۔ پیر صاحب نے اس کی یہ فرمائش بھی پوری کر دی۔ اب یہ کتا شیر بن گیا تھا۔ شیر بننے کے بعد اس کے تیور مکمل طور پر بدل گئے تھے۔ وہ دیگر جانوروں پر بلا وجہ رعب جھاڑنے لگا تھا۔ ایک دن اس کے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں سب سے طاقتور بن جاؤں۔ اس خیال کو حقیقت میں بدلنے کے لیے اس نے سب سے پہلے شاہ صاحب پر حملہ کرنے کا پلان بنایا اور پھر اس پلان پر عمل درآمد کرنے کے لیے پیر صاحب کے آستانے پر پہنچا اور ان پر حملہ کر دیا۔ لیکن شاہ صاحب تو پیر تھے۔ انہوں نے کرامت والی لاٹھی سے وار کر کے اس کو پھر سے چوہا بنا دیا۔